بابا بابا 3 دن رہ گئے ہیں گوشت والی عید میں، ہمیں بھی گوشت کھانے کو ملے گا؟ صوبیہ نے اپنے پاپا سے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، ہمارے ارد گرد محلے میں بہت سے افراد قربانی کرتے ہیں، بابا نے اپنی لاڈلی بیٹی کو جواب دیا۔ مگر بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں بھیجا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ دیکھ اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا تھا، کچھ کھایا تو تھا۔ بابا نے کہا پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، آج مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی پر غریب اور مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اس بار دیکھنا ہمیں گوشت ضرور بھجوائیں گے محلے والے، بابا نے اپنی بیٹی کو جواب دیا۔ عید قربان آئی، صوبیہ کا بابا نماز عید پڑھ کر گھر آ چکا تھا۔ بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا؟ بڑی بہن عافیہ نے کہا چپ ہو جاؤ، کیوں شک کرتی ہو؟ بابا خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ دوپہر تک کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا تو صوبیہ کی ماں بولی، سنیے، میں نے پیاز اور ٹماٹر بھی کب سے کاٹ کر رکھ چھوڑے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول نہ گئے ہوں، آپ خود جا کر لے آئیں، وہ مصروف ہوں گے۔ صوبیہ کی ماں، تمہیں پتہ ہے میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ سپہر ہونے لگی، کہیں سے بھی گوشت نہ آیا، سب بھوکے بیٹھے تھے۔ صوبیہ کے بار بار کہنے پر اور رونے کے انداز پر وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں گئے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہمیں بھی گوشت مل سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، وہ نفرت سے بولے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے، اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، عزت نفس کہتی کہ گھر چلا جائے، مگر بیٹی کا مرجھایا ہوا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ وہ مجبوراً شیخ صاحب کے گھر گیا اور سوال کر دیا۔ شیخ صاحب نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور گھر گئے۔ کافی انتظار کے بعد ایک شاپر پکڑایا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو چربی اور ہڈیاں تھیں، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صوبیہ اور اس کی ماں کمرے میں آئیں، ان کے آنسو دیکھ کر بولی، بابا غمگین نہ ہو، ہم پیاز بھون لیتی ہیں یا چٹنی بنا لیتی ہیں، ویسے بھی میں نے گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آنسو سیلاب بن گئے۔ اب وہ رونے والے اکیلے نہیں تھے، سارا گھر شامل تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو پڑوسی اکرم تھا جو سبزی کی ریہڑی لگاتا تھا۔ انور بھائی کیا حال ہے؟ یہ لو گوشت، بھائی گاؤں سے لے کر آیا ہے۔ اکرم کے ہاتھ میں 3-4 شاپر تھے۔ نہیں نہیں اکرم بھائی، آپ کا شکریہ، ہمارے پاس بہت سا گوشت ہے۔ ارے انور بھائی ٹینشن مت لو، میں بھی اس محلے کا رہنے والا ہوں، یہاں انسان نہیں فرعون بستے ہیں، فرعون۔ آپ میرے بھائی ہو، احسان نہیں ہے۔ اس نے زبردستی 2 شاپر انور کو پکڑا دیے۔ ہم سے اتنا کھایا نہیں جائے گا، تم بھی کھا لو۔ یہ کہہ کر اکرم لوٹ گیا۔ خوشی اور تشکر سے سب گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ عید کے دن مغرب کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا، آندھی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ دوسرے دن شام کو ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے۔ تیسرے دن تک ٹھیک نہیں ہوا۔ چوتھے دن وہ کسی کام سے صوبیہ کے ساتھ نکلا، دیکھا کہ شیخ صاحب اور ڈاکٹر صاحب گوشت کے شاپر بھرے گھر سے باہر کوڑے دان میں پھینک رہے تھے۔ بجلی نہ آنے کی وجہ سے فریج میں پڑا سارا گوشت خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر صوبیہ نے کہا، بابا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قربانی ان کتوں کے لیے کی تھی؟
जिसे सुनकर शेख साहब और डॉक्टर साहब के चेहरे देखने वाले थे। प्यारे बच्चों, आप खुद कोशिश करें कि गोश्त उन गरीब गुरबा तक पहुंचाएं जिन्हें साल भर छोटा तो क्या बड़ा गोश्त भी नसीब नहीं होता। और वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो मुस्तहिक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त ज़रूर पहुंचाएं जो सफ़ेद पोश हैं और हाथ नहीं फैलाते। ईद के दिन सिवाय आंसुओं के कुछ कुर्बान नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।